الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ جہان زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی ہے یہ منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑھے جا یہ کوہ گراں کو توڑ کر، بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زماں و مکاں توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا صید، زمیں اس کی صید آسماں اس کا صید، جہاں اور بھی ہیں ابھی ہے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخ یہ فکر و کردار کا، یہ ہے مقصد گردش روزگار، یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ حضرات محترم، 17 اکتوبر 1817 یہ بھارت کے ایک عظیم سپوت سر سید احمد خاں کی تاریخ پیدائش ہے، اور 15 اکتوبر 1931 بھارت کے عظیم سپوت ڈاکٹر APJ ابوالکلام کی تاریخ پیدائش ہے۔ میں اسی مناسبت سے علم، تعلیم و تعلم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری ان باتوں کے مخاطب خاص طور سے ملت اسلامیہ کے نوجوان، نونہال اور ہم سب کے خاکدان، کنبے اور خاندان کے جو نوشگفتہ پھول ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں۔ حضرات محترم، ایک عجیب بات ہے کہ چاروں طرف ظلم و زیادتی تھی، عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، بے حیائی اور فحاشی کے اڈے تھے، اور گھروں پہ جھنڈا لگا رہتا تھا کہ جس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہو وہ جہاں آ کے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اور قتل، مار کاٹ، لوٹ مار، حق تلفی، ناانصافی، ظلم و زیادتی کا دورہ، اور ایک بہت بڑی چیز کہ شراب، ہر گھر میں شراب کے اتنے مٹکے ہوتے تھے اور شراب کی اتنی قسمیں کہ اگر آپ نام لکھنے بیٹھ جائے تو بہت مشکل ہے کہ شراب کے برتنوں کے تمام نام کو آپ جوڑ کر، اور جب شراب کی حرمت کا اعلان ہوا تو مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے کہ بارش کے موسم میں پانی نالیوں میں بہتا ہے۔ لیکن یہ برائیاں اتنی عام تھیں، لیکن ان تمام برائیوں میں سے کسی کے تعلق سے بالکل شروع میں کوئی وحی نازل نہ فرمائی۔ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرا۔ سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ پڑھنے کی، پڑھانے کی، تعلیم و تعلم کی، ایجوکیشن کی کتنی قدر و منزلت ہے، کتنی قدر و منزلت ہے کہ تمام برائیاں موجود ہیں۔ ان برائیوں کے تعلق سے اللہ کا کوئی پیغام پہلے نہیں آتا ہے، اگر کوئی پیغام سب سے پہلے آتا ہے تو وہ پڑھنے کے تعلق سے آتا ہے۔ اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ پڑھنا، پڑھانا، تعلیم و تعلم، ایجوکیشن یہ کتنی ضروری چیز ہے۔ یہ جہاں موجود ہوگی، یہ جہاں موجود ہوگی
وہاں سے آپ برائیاں بھاگنا شروع ہو جائیں گی۔ حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے کہ العلم نور، کہ علم نور ہے، روشنی ہے۔ جس طرح سے چراغ جلا دیا جائے گھر میں تو سانپ بچھو سے گھر محفوظ رہے گا، اور اگر اندھیرا ہے تو سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے اور کیا کیا آتے جاتے رہیں گے۔ تو ایسے ہی یہ جو تعلیم ہے، جو علم ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے کہ انسان کو راستہ بھی دکھلانے والا ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی راستہ دکھتا ہے، خود ترقی کرتا ہے اور لوگوں کو ترقی کے راستے اس کے ذریعے سے ملتے ہیں۔ یہ ہے علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت ہی کی بنیاد پر لوگوں کے نام جو علم کے آسمان پر تابندہ ہیں اور روشن ہیں، وہ کس بنیاد پر؟ وہ محض علم کی بنیاد پر ہیں۔ اگر آپ دنیا کے فلاسفر کو دیکھیں گے تو چاہے جرمنی کا ایمانیو کینٹ ہو، فرانس کا رینے ڈیکارڈ ہو، اسکاٹ لینڈ کا ایڈم اسمتھ ہو، یونان کا افلاطون اور ارسطو، ان کی فلسفی کی بنیاد کیا ہے؟ علم کی اہمیت۔ علم کی اہمیت تھی جس کی بنیاد پر ان کا نام اب تک باقی ہے، ان کا نام اب تک روشن ہے، اور لوگ ان کے بتائے ہوئے اور لکھے ہوئے چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کی ایک کرشماتی حیات ہے اور حقیقت ہے، جس کی بنیاد پر ایسے لوگوں کا نام بھی روشن ہے۔ لیکن اگر آپ مسلم دنیا پر آئیں گے تو آپ کو ایک زمانہ ایسا ملے گا کہ ابن سینا، ابو نصر الفارابی، ابو حامد الغزالی، فخر الدین الرازی، ابن خلدون، ابن طفیل، ابن رشد، ابو بکر زکریا الرازی، علامہ اقبال، ان سب لوگوں کا جو نام روشن ہے، یہ جو ستارے بن کر چمک رہے ہیں، یہ محض علم کی بنیاد پر چمک رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے نامی گرامی علم داں، سائنسداں، اکنامسٹ اور سوشل سائنٹسٹ ملتے ہیں، جیسے عمر خیام، ابن سینا اور شرف الدین الطوسی، ابو نصر المنصور اور علامہ الخوارزمی۔ یہ سب کیا ہے؟ آسٹرونومر۔ ایسے نیورولوجی کے بانی کو ابن زہر، اور سائیکولوجی کے بانی کو الکندی، مینٹل ہیلتھ کے بانی احمد بن البلغی، نیورو سرجری کے بانی ابو القاسم الزہراوی، جدید کیمسٹری کے بانی جابر بن حیان، مشہور تاریخ داں اور اکنامسٹ ابن خلدون الماوردی، ناصر الطوسی، ابن تیمیہ، ابن النفیس جیسے معاشی ماہرین کب پیدا ہوئے؟ کہاں؟ یہ تمہاری اسلامی تاریخ کے درخشندہ تابندہ ستارے ہیں، جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا، لیکن اس کے بعد کافی زمانے تک تمہارے اسلاف اور بزرگوں کے سچارے ہوئے، نکالے ہوئے، ایجاد کیے ہوئے فنون اور علوم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ ان کی کتابوں کا ترجمہ اپنی زبان میں لوگوں نے کیا، اور ان کا نام اب تک زندہ ہے اور باقی ہے۔ لیکن پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جمود طاری ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے نونہال اور ہمارے لوگ علم سے بہت دور رہنے لگتے ہیں، اس کی قدر و منزلت ان کے دل سے نکل جاتی ہے، اور ایک لمبی مدت تک بھاری نام اپنے کو نہیں ملتا ہے، بہت کم ایک آدھ ملتا ہے۔ 102 سال کی تاریخ میں نوبل پرائز اونر خالی کون ہیں؟ ایک عبدالسلام کر کے تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں تھے، لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری غفلت ہے، بے خبری ہے۔ ہم نے تعلیم کو ترقی کا زینہ نہیں سمجھا، ہم نے تعلیم کو اپنے کنبے خاندان اور اپنے علاقے کے لیے ترقی کا ضامن نہیں سمجھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے نونہال بیکار ہو رہے ہیں، آوارہ پھر رہے ہیں، ہمارے بہت سے نونہالوں کی زندگی برباد ہو گئی اسے ہی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، علم جو کہ نافع ہو اس کی بہت قیمت ہے اسلام میں۔
مسلم شریف کی روایت اور نسائی کی بھی تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے۔ نسائی میں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا یسمع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کہ جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، یہ سرور کائنات، تاجدار انبیاء، امام الرسل، فخر الرسل، معلم کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، ایسے دل سے جو جرنے والا نہ ہو تجھ سے، ایسے نفس سے جو سیراب اور سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے کہ جو قبول نہ ہو۔ اور مسلم شریف کی روایت میں کیا ہے؟ وَمِن دَعْوَةِ اللَّهِ اسْتَجَابُ لَهَا، یہ الگ تھوڑا سا ہے لیکن مطلب وہی ہے کہ ایسی دعا سے جس کو شرف قبولیت نہ ملے۔ پتہ کیا چلا کہ وہ علم جو کہ نافع ہو مطلوب ہے، وہ علم جو کہ نافع ہو مطلوب ہے، اس علم کے لیے ہمیں تگ و دو کرنا چاہیے۔ آپ گرد و پیش کا جائزہ لے لیجئے، بہت سے وہ خاندان، بہت سے وہ کنبے کہ جن کے باپ نے جوتے گانٹھ کر کے، کہ جن کے باپ نے گھاس چھیل کر کے، کہ جن کے باپ نے بھینس پال کر کے، کہ جن کے گھر والوں نے گائے پال کر کے، جن کے گھر والوں نے بکریاں پال کر کے، یہاں تک کہ ایک بہت نامی گرامی ڈاکٹر ہیں، ان کے بارے میں ہمیں ایک غیر مسلم ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت غریب گھر کے تھے، ان کا باپ مردہ جانوروں کی ہڈیوں کو اپنے سروں پر لاد کر کے لے جاتا تھا، ان ہڈیوں کو بیچتا تھا، وہ بیچ کر کے مزدوری کر کے محنت کر کے دوسرے کے یہاں کام کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کو پڑھا دیا، بیٹے پڑھ لیے، اب ان کو گھاس نہیں چھیلنا ہے، گھاس نہیں کھودنی ہے، بھینس کو نہلانا دھلانا نہیں ہے، بیل کے سامنے چارہ نہیں ڈالنا ہے، ان کو مردہ جانور کی ہڈی نہیں بیچنا ہے، دوسروں کے یہاں مزدوری نہیں کرنی ہے۔ جب بیٹا پڑھ لیا کوئی میڈیکل لائن سے، کوئی انجینئرنگ کی لائن سے، اب وہ لاکھ روپے مہینوں کما رہا ہے، تو کیا باپ کو مزدوری کرنے دے گا؟ ماں کو دوسرے کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کے لیے بھیجے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو علم ہے، جو ایجوکیشن ہے، یہ انسان کی ترقی کا ضامن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو معاشی پوزیشن ہے، جو اس کی غربت ہے، بھوک مری ہے اور افلاس ہے، یہ اس سے نکالنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو آگے لے جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سبب۔ اپنی قوم کو بعض دفعہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کسی ایک نے پڑھ لیا تو اپنی پوری برادری کی اس نے فکر کر ڈالی، اپنی پوری برادری کو مذکار مذلت یعنی ذلت و رسوائی کے گڑھے سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ تاریخ پڑھو، آپ دیکھو، بہت غریب گھرانے سے تعلق، اس کے باوجود یہ پڑھنے کا کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے کہ آدمی اپنا تو کامیاب ہوتا ہی ہے، اس کا گھر اور گھرانہ خوشحال ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی برادری اور قوم کے لوگ بھی اوپر آ جاتے ہیں، جن کو دنیا انسان سمجھنے لگتی ہے، ان کے حقوق کی بات کرتی ہے، ان کے مرتبہ کی بات کرتی ہے، ان کی پراپرٹی کی حفاظت کی بات کرتی ہے، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بات کرتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ہونہار اور نونہال پڑھ لیتا ہے، تب ہوتا ہے۔ اب نوجوانوں سوچو، تمہارا ٹائم کہاں جا رہا ہے؟ تم کہاں رہ کر کے اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہو؟ بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے نوجوان گھر میں بہت رات میں پہنچتے ہیں، صبح دیر تک سوتے ہیں۔ جو قوم صبح دیر تک سوئے گی وہ ہمیشہ سوتی رہے گی۔ ترقی اور اس کی حفاظت کی ضمانت دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ جو قوم صبح جلدی اٹھتی ہے، جلدی بیدار ہوتی ہے، وہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ جلدی اٹھنے کا، جلدی بیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظم و نسق کی وہ قوم پابند ہے، اس کو فکر ہے اپنے ٹائم کی، اپنے اوقات کی۔ نونہالو، علامہ اقبال کتنے بڑے شاعر ہیں، اپنے نوجوانوں کو، نونہالوں کو ہمیشہ شاہین ہی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس سے شاہین سے
کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال کسی دوسرے ملک میں تھے، یورپ کے، تو ایک پارک یا گارڈن میں ٹہلنے گئے، ان کے ساتھ اور لوگ تھے، بچے کھیل رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے خربستیاں کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے دیکھا کہ سائیڈ میں ایک بچہ بیٹھا ہے کنارے، کتاب پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا، بیٹا اتنا ماحول اچھا یہاں پہ ہے، یہ تو یہاں ویسے ہی آدمی کو کھیلنے کودنے کو اچھلنے کو بچے کا دل چاہے گا، تم سب سے الگ بیٹھے ہو اور پھر تم یہاں پڑھائی پڑھ رہے ہو، تو کیا وجہ ہے؟ کون سی تمہاری مجبوری ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ اگر میں اپنے اوقات کو کھیلنے میں گزاروں گا، اگر میں اپنے اوقات کو کھیلنے میں گزاروں گا تو ہماری قوم کی ترقی اور اس کی حفاظت کی ضمانت کون دے گا؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں، ہماری تعداد دنیا میں بہت کم ہے، ہمیں اپنی بقا، تحفظ اور اپنی شناخت کو بچائے رکھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، پڑھنا بہت ضروری ہے، اس واسطے میں ان تمام بچوں سے الگ بیٹھا ہوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ قوم ہے جو 2000 سال تک خانہ بدوشوں کی طرح پھرتی رہی، لیکن تعلیم پر اس نے ہمیشہ دھیان دیا، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، جس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ تو نونہالوں، نوجوانوں، اپنے گھر کے لال و گوہر پڑھنے پر دھیان دو۔ تمہارے اسلاف کی 1001 ایجاد کردہ چیزیں دنیا میں رائج ہیں اور تم خالی پدرم سلطان بول کے خاموش رہتے ہو، دوسری چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہو۔ اگر تمہیں اپنی بقا منظور ہے، اپنے نسلوں کی بقا منظور ہے اور عزت و وقار کے ساتھ سر اٹھا کر کے چلنا چاہتے ہو تو تمہیں تعلیم پر محنت کرنی ہوگی۔ خود محنت کرو، دوستوں کو مجبور کرو اور اپنی نسلوں کو تعلیم پر ابھارو اور ان کو آگے لانے کی کوشش کرو۔ کس نے کیا خوب کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ دانہ ایسے رہے گا، گیہوں کی مثال لے لیجیے آپ، اس کو پیسا جائے گا اور اس کا آٹا پھر روٹی بنے گی، کھا کے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی گیہوں کے دانے کو مٹی کے نیچے رکھ دیا جائے اور مناسب موسم اس کو مل جائے تو وہ دانہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے ایک ہرا بھرا پودا نکل آئے گا۔ تو آپ کو اپنے کو مٹانا یعنی محنت کرنا ہے، تمام خرمستیاں چھوڑ دینی ہیں، تمام دوستی یاری چھوڑ دینی ہے، اپنے اوقات کو جو ضائع کرنے کا تمہارے ٹائم ٹیبل ہے، دیر تک جاگنا، موبائل میں لگے رہنا۔ موبائل ایک ناسور ہے، یہ کینسر سے کم بیماری نہیں ہے دوستو، یہ پوری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی یہودی کے پاس ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ یہودی خالی وہ موبائل رکھتے ہیں جس سے وہ فون کر سکے، فون آ سکے، یہ ڈسپلے اور کیا کیا سب اینڈرائڈ، یہ موبائل نہیں رکھتے۔ تو اگر تمہیں یہ چاہتے ہو کہ جسے تمہارے اسلاف کا نام تابندہ ہے اور روشن ہے اور عزت و وقار سے جیے اور دنیا سے چلے گئے، تم بھی عزت و وقار سے جیو اور دنیا بھی کماؤ، تو تمہیں تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی اور اپنی نسلوں کو بھی تعلیم کے لیے ابھارنا پڑے گا۔ اگر تمہیں کبھی پڑھائی کے لیے گھر بیچنا پڑ جائے، گھر گرو رکھنا پڑ جائے، کھیتی باڑی بیچنی پڑ جائے تو بھی پیچھے نہ ہٹو۔ جو قوم گھر پھونک کر تماشا دیکھتی ہے تعلیم کے سلسلے میں، وہی قوم آگے جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے اور شہادت کی موت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔